ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری ریاست میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کیا جائے۔ خیر بادشاہ کا حکم تھا، اس پر عمل ہوا اور بیوقوفوں کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور آخری راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتارا اور اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ بہت بیمار تھا اور وہ اپنا آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بیوقوف کے بارے میں بتایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ بیوقوف دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا آپ نے ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو بیوقوف بولا، آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، آپ نے ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ کہنے لگا، سدا افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو بیوقوف اٹھا، اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے دوسرے جہاں کے لیے کچھ جمع پونجی کر رکھی ہے، یا پھر آپ نے بادشاہ کی طرح ہی دنیا میں دولت جمع کی ہے اور اپنی زندگی عیش و آرام سے گزاری ہے؟ جہاں ہم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس جگہ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا۔ سوچئے اور عمل کیجئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔